السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، بالعدل قائما وللإيمان ناصرا وداعما، وللكفر محاربا وداحرا. فالحمد لله لمن أكرمنا به وجعلنا من حملته والمنضوين تحت لوائه، حمدا يليق بجلال الله تعالى في كل وقت وحين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قد أيده الله بكتابه الكريم. والصلاة والسلام على آله وصحبه ومن سار على نهجه بالقويم، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قرآن مجید ایک بے نظیر اور منفرد آسمانی صحیفہ ہے۔ اس کا ہر کلمہ اور ہر حرف معجزاتی شہکار ہے۔ اس مقدس کتاب کا مخاطب حضرت انسان ہے، جسے یہ کتاب قرآن کی رہنمائی میں زندگی گزارنے پر جنت کی نوید سناتی ہے، اور قرآن سے اعراض کی زندگی بسر کرنے پر جہنم کے شعلوں سے ڈرا کر راہ راست پہ لاتی ہے۔ یہ اتنی عظیم کتاب ہے کہ اس کی قدر و منزلت کا ادراک عام انسانی ادراکات سے اس قدر ماورا ہے کہ خود فکر انسانی قرآن مجید کی بیان کردہ تمثیلات و افکار اور سرور کائنات کے فرمودات پر انحصار کرتی ہے۔ آج اس موضوع سخن سے آپ کی شناسائی مقصود ہے۔ وہ قرآن مجید کا ایک ایسا معجزہ ہے جسے سابقہ آسمانی کتب و صحائف خالی ہیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بنی غفار کے تالاب کے پاس تھی۔ فَأَتَاهُ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام، جبریل علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کا حکم لے کے نازل ہوتے ہیں۔ ان اللہ یأمرک ان تقرئ امتک القرآن علی حرف، اللہ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ امت کو ایک حرف ایک انداز سے قرآن مجید پڑھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ اللہ مزید قرات میں بھی قرآن مجید کو نازل کریں۔ تو یہ وہ معجزہ ہے قرآن مجید کا جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مدبر شخصیت بارہا مطالبہ کر کے اللہ رب العزت سے قرآن مجید کی تعدد قرات کے نزول کا سوال کرتی ہے۔ علماء کے اس بارے میں یوں موقف ہے کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ قرات کا جو نزول ہے یہ مدینہ کے اندر ہوا، مکہ کے اندر اس کا وجود نہیں تھا۔
کیونکہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ صحیح مسلم کے اس حدیث میں وضاحت کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی غفار کے تالاب کے پاس تھے، اور بنی غفار یہ مدینہ کے رہنے والے تھے، اور اس قبیلے کا پڑاؤ ایک چشمے اور تالاب کے پاس تھا، تو اس تالاب کی نسبت بھی اسی قبیلے کی طرف ہونے لگی، تو اس لیے صحابی رسول ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں آزاد بنی غفار بولا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 7 حروف پر پڑھنے کی اجازت مل گئی تو آپ نے صحابہ کرام کو 7 حروف میں پڑھانا شروع کر دیا، اور صحابہ کرام میں سے کسی نے 1 حرف سیکھا، کسی نے 2 سیکھے، اور کسی نے 2 سے زائد حاصل کیے۔ اور اگر کسی جگہ صحابہ کے مابین قرات کی وجہ سے اختلاف نظر آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ اس اختلاف کا سد باب کیا۔ انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن کو اللہ نے 7 حروف میں نازل کیا ہے۔ کلھا شاف کاف، یہ سارے حروف، یہ سارے انداز کافی اور شافی ہیں، ہدایت کے لیے بھی کافی ہیں اور شفا کا بھی ذریعہ ہے۔ قرآن تو ہے ہی باعث شفا۔ فَأَيُّمَا حَرْفٍ قَرَأُوا عَلَيْهِ فَقَدْ أَصَابُوا، تم جس حرف میں بھی پڑھو گے تم درستگی کو پالو گے۔ اور بعض علماء نے اس کا یوں معنی کیا ای اصابوا مراد اللہ تعالی، تم اللہ کی مراد کو پہنچ جاؤ گے۔ فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ، ان 7 حروف اور انداز میں سے جو آسان لگتا ہے اس میں قرآن مجید کو پڑھ لو۔ ہَكَذَا أُنزِلَتْ، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اس اختلاف کو ختم کیا کہ قرآن کو اللہ نے یوں بھی نازل کیا ہے۔ تو معلوم ہوا جس طرح قرآن مجید مالک کے ساتھ اترا ہے اسی طرح ملک کے ساتھ بھی نازل ہوا ہے۔ قرأت قرآنیہ کے متعلق جتنی بھی احادیث نبویہ ہیں ان سب کے اندر ہمیں 7 احرف کا لفظ نظر آتا ہے۔ تو 7 احرف سے مراد کیا ہے؟ 7 احرف کے معنی میں علماء کا اگرچہ بہت سارا اختلاف ہے، ہم سب سے پہلے تمام علماء کے افکار اور ان کی رائے کو دیکھیں گے، اس کا جواب دیں گے، اس کے بعد پھر صحیح موقف کی طرف دلائل اور براہین کے ساتھ آئیں گے۔ سب سے پہلا موقف یہ ہے کہ 7 احرف میں جس اختلاف کی بات کی جا رہی ہے یہ معنوی اختلاف ہے، اور یہ پھر کون سا معنوی اختلاف ہے؟ اس میں بھی اگرچہ مختلف اقوال موجود ہیں کہ ان 7 معنوی اختلاف سے مراد یہ ہے کہ ایک حلال ہے، ایک حرام ہے، ایک امر ہے، اور امر کہتے ہیں کسی کام کا حکم دینا، اسی طرح زجر ہے کسی کام سے روکنا، محکم ہے جس کے معنی واضح ہیں، متشابہ جس کے معنی واضح اور یقینی نہ ہو، اور امثال ہے۔ اور دلیل کے طور پہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث پیش کی جاتی ہے جو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ المعجم الکبیر کے اندر لے کر آئے، اور ابو عبید قاسم بن سلام اسے اپنی کتاب فضائل القرآن میں لے کر آئے۔ اسی طرح امام ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے اپنی تفسیر میں ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الکتب
كانت تنزل من السماء من باب واحد وإن القرآن أنزل من 7 أبواب على 7 أحرف. پہلی جتنی بھی آسمانی کتابیں تھیں وہ ایک ہی باب سے نازل ہوتی تھیں. قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے 7 ابواب سے 7 حروف پر نازل کیا، اور وہ 7 حروف کون سے ہیں؟ حلال ہے، حرام ہے، محکم ہے، متشابہ ہے. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل 7 چیزیں گنوائیں. اس موقف کا جواب کیا ہے؟ سب سے پہلا جواب یہ جو حدیث مبارکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیش کی جا رہی ہے، امام ابن عبد البر اس حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں اپنی کتاب التمہید کے اندر کہ یہ حدیث پائے ثبوت کو پہنچتی ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس حدیث کے اندر ابو سلمہ بن عبد الرحمن ہے جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کر رہے ہیں، حالانکہ ابو سلمہ کی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ثابت ہی نہیں ہے. جب ابو سلمہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ دیکھا نہ ملاقات کی تو کیسے ان سے کوئی حدیث سن لے؟ اور بھی علماء اور محققین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا. تو پہلی بات کہ جو دلیل پیش کی جا رہی ہے وہ دلیل تو ٹھیک ہے ہی نہیں. دوسرا جواب، گزشتہ کلاس میں ہم نے عبداللہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ پڑھی جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی غفار کے تالاب کے پاس تھے تو جبریل علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی طرف سے حکم لے کر آئے، ان اللہ یأمرک ان تقرئ امتک القرآن علی حرف. اللہ آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ امت کو ایک حرف پہ قرآن مجید پڑھائیے. اس حدیث میں جتنی بار بھی الفاظ آئے سب کے اندر ان تقرئ امتک القرآن کی بات ہے کہ اپنی امت کو قرآن مجید پڑھائیے. یہاں سمجھانے کی بات نہیں ہو رہی، یہاں کوئی معنی اور مفاہیم اور تفسیر کی بات تو ہو ہی نہیں رہی کہ اپنی امت کو حلال سمجھائیے، اپنی امت کو حرام سمجھائیے. بتائیے امت کو کہ محکم کسے کہتے ہیں، متشابہ کسے کہتے ہیں. یہاں تو پڑھانے کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح اگر ہم اس سے معنوی اختلاف ہی مراد لے لیں تو صحیح مسلم کی یہ بالکل واضح صحیح حدیث مبارکہ کا کیا معنی ہم کریں گے؟ حدیث کا تو معنی ہی اکثر بدل جائے گا جو کہ حقیقت کے بالکل خلاف ہے. یعنی اگر آپ معنی اس حدیث کا یوں کریں تو جو بھی دانا اور فہم و بصیرت سے مالا مال انسان ہے وہ فوری اس بات کو کبھی قبول نہیں کرے گا کہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، ان اللہ یأمرک ان تقرئ امتک القرآن علی حرف. اللہ آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ امت کو ایک حرف پہ قرآن مجید پڑھائیے. تو اگر اس سے مراد معنوی اختلاف ہے تو یوں معنی ہوگا کہ اپنی امت کو حلال پڑھائیے. تو آپ نے کہا، اسأل اللہ معافاتہ ومغفرتہ وان امتی لا تطیق ذلک. میں اللہ سے معافی اور بخشش کا طلبگار ہوں، میری امت صرف حلال نہیں پڑھ سکتی، کچھ اور بھی نازل کیجیے. تو اگر اس موقف کے مطابق حدیث کا معنی کریں تو یوں بنے گا آگے کہ جبریل علیہ السلام دوبارہ آئے کہ نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی امت کو حلال بھی پڑھائیے اور حرام بھی پڑھائیے. تو آپ نے کہا میری امت صرف حلال و حرام ہی پڑھے گی، اللہ کو قصص بھی نازل کریں. جبریل علیہ السلام پھر قصص لے آئے. آپ نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ کوئی متشابہ بھی بتائیں، جبکہ حدیث کے اندر اس طرح کی کوئی بات نہیں ہو رہی، معنی بالکل ذرہ برابر بھی ٹھیک نہیں ہو رہا. قرآن مجید کی ایسی کوئی ترتیب ہے ہی نہیں ہے کہ پہلے اللہ نے حلال نازل کیا ہو، پھر حرام کے متعلق احادیث کا نزول ہوا ہو، پھر محکم اور متشابہ ہوں، پھر زجر و توبیخ کے متعلق ہوں، پھر امثال اور قصص ہوں،
اس طرح کی قرآن کی تو کوئی ترتیب نہیں ہے۔ تیسرا جواب، وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ہشام بن حکیم رضی اللہ تعالی عنہ، ان صحابہ کے مابین وہ سورہ فرقان کا جو اختلاف ہوا، جو حدیث صحیح البخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے، تو ان کا جو باہم اختلاف ہوا وہ قرآن کی کوئی تفسیر کے بارے میں تو نہیں ہوا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہے نہیں اس آیت کا معنی یہ ہے، اور ہشام بن حکیم کہے نہیں اس آیت کا معنی اور تفسیر یہ ہے۔ ان کا جو اختلاف ہوا ہے وہ نماز کے اندر ہوا ہے، اور نماز میں ہم قرآن مجید کے الفاظ پڑھتے ہیں، اس کے معنی اور تفسیر نہیں پڑھتے۔ اور اگر حدیث کے الفاظ کو ہم دیکھیں تو وہاں بار بار قرات اور یقرؤ کے الفاظ آ رہے ہیں، جس کا معنی ہوتا ہے پڑھنا، جس کا معنی سمجھنا نہیں ہوتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے ہشام بن حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا یقرأ سورة الفرقان فی حیات رسول اللہ فاستمعت لقراءته، میں نے ان کی قرات کو سنا، میں نے ان کی تفسیر اور معنی کی بات نہیں ہو رہی۔ فَإِذَا هُوَ يَقْرَأُ عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ، وہ بہت سے ایسے حروف قرآن مجید کو پڑھ رہے تھے، یہاں تفسیر کی بات نہیں۔ لم يقرئنيها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے اس انداز سے مجھے نہیں پڑھایا تھا۔ فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلَاةِ، قریب تھا میں نماز میں ہی ان کو پکڑ لوں کہ آپ ایسا کیوں پڑھ رہے ہیں۔ تو سمجھ آیا حدیث کی واضح بتا رہی ہے کہ الفاظ کا اختلاف ہے، معنی کا اختلاف نہیں ہے۔ چوتھا جواب، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باقی دو صحابہ کے ساتھ جو اختلاف ہوا وہ بھی الفاظ قرات تھا، معنی اور تفسیر کا اختلاف تو تھا ہی نہیں۔ کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کنت فی المسجد، میں مسجد نبوی میں تھا، فدخل رجل یصلی فقرأ قراءة انکرتها، ایک شخص آیا مسجد میں اور نماز پڑھنے لگا، اور نماز میں قرآن کے الفاظ پڑھتے ہیں، آیات پڑھی جا رہی ہوتی ہیں، وہاں کوئی تفسیر کی بات نہیں ہوتی۔ اس نے ایسی قرات کی، فقرأ قراءة کے الفاظ ہیں، یہاں یہ نہیں ہے کہ اس نے ایسی تفسیر بیان کی، ایسا معنی کیا، ایسا مفہوم نکالا۔ حدیث تو اس طرح کی کوئی بات کر ہی نہیں رہی۔ ایسی قرات کی انکرتها علی، وہ قرات میرے لیے اجنبی تھی، میں اس کا انکار کرنے والا تھا کہ یہ کیسی قرات بن سکتی ہے۔ پانچواں جواب، ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں هذا القول ضعیف، یہ قول انتہائی کمزور ہے، لأن هذه لا تسمى أحرف، فالإجماع على أن التوسعة لم تقع في تحريم حلال ولا تحليل حرام ولا تغيير شيء من المعاني المذكورة، کیونکہ حلال و حرام کو حروف کا نام نہیں دیا جاتا۔ اسی طرح اس بات پہ امت کا اجماع ہے کہ کسی حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دینے اور مذکورہ بالا معنی میں تبدیلی سے وسعت اور آسانی پیدا نہیں ہوتی، اس سے تو تناقض پیدا ہوتا ہے، اس سے تو اختلاف نمودار ہوتا ہے، امت کے لیے آسانی تو ہوئی نہیں۔ آسانی کا تعلق الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے کہ الفاظ کو پڑھنے میں امت کے لیے آسانی ہو جائے۔ دوسرا موقف کہ سبع احرف سے مراد لفظی اختلاف ہے۔ کون سا لفظی اختلاف ہے؟ اس میں علماء کی تین رائے ہیں۔ پہلی رائے کیا ہے
اس سے مراد لغات اور لہجات عرب ہیں۔ کیا مطلب کہ قرآن کا کچھ حصہ لغت قریش میں نازل ہوا، تو کچھ حصہ قبیلہ حذیل کی زبان میں، کچھ قبیلہ حوازن کی لغت میں، اور اسی طرح دیگر قبائل عرب کی زبان میں، تاکہ ہر قبیلہ اسے اپنی لغت کے مطابق پڑھ سکے۔ اس موقف کو امام ابو عبید، امام زہری اور ابن عطیہ رحمت اللہ علیہ نے اختیار کیا ہے۔ اس لیے امام ابو عبید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر کلمہ کو 7 لغات کے مطابق پڑھا جا سکتا ہے، بلکہ پورا قرآن 7 لغات میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ بعض لغت قریش میں ہے تو بعض لغت حذیل میں ہے، بعض حصہ لغت حوازن میں نازل ہوا ہے تو بعض اہل یمن کی لغت میں، لیکن سب میں برابر نہیں ہے۔ بعض لغات قرآن مجید کا زیادہ حصے پر مشتمل ہیں تو بعض کم حصے پر مشتمل ہیں۔ تو ان علماء نے یہ موقف اپنایا کہ نہیں، قرآن مجید کا یہ جو 7 احرف، یہ 7 حروف کا جو اختلاف ہے، یہ اصل میں لغات اور لہجات کا اختلاف ہے۔ پہلا جواب، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہشام بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اس قول کا رد کرتی ہے، اس لیے کہ یہ دونوں صحابہ قریشی ہیں اور دونوں کا لب و لہجہ اور انداز بھی ایک ہے، اور ان کا قرات میں اختلاف بھی ہوا، تو کیسے ممکن ہوا کہ دونوں کا لب و لہجہ ایک ہو اور پھر قرات میں اختلاف ہو جائے؟ اور امام جزری رحمت اللہ علیہ النشر فی القراءات العشر میں فرماتے ہیں وَهَذِهِ الْأَقْوَالُ مَدْخُولَةٌ فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ اختلفا في قراءة سورة الفرقان كما ثبت في الصحيح وكلاهما قرشيان من لغة واحدة وقبيلة واحدة۔ 7 حروف کے بارے میں یہ اقوال اکثر اور بیشتر ملتے جلتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ اور ہشام بن حکیم کے درمیان سورہ فرقان کی قرات میں اختلاف ہوا، جس کی تفصیل ہم نے پڑھی صحیح بخاری کے اندر۔ حالانکہ یہ دونوں صحابی قریشی ہیں، دونوں کا قبیلہ بھی ایک ہے اور لب و لہجہ بھی ایک ہے۔ دوسرا جواب، امام ابو بکر باقلانی رحمت اللہ علیہ واضح الفاظ میں اس قول کا رد کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں وَقَدْ زَعَمَ قَوْمٌ أَنَّ مَعْنَى قول النبي صلی اللہ علیہ وسلم انزل القرآن على 7 احرف ای انه منزل على 7 لغات مختلفات وهذا ايضا باطل۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ فرمان ہے کہ اللہ نے قرآن کو 7 حروف میں نازل کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کو عرب کی 7 مختلف لغات اور لب و لہجات میں نازل کیا، جبکہ یہ خیال اور قول سراسر باطل ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی واضح حدیث مبارکہ موجود ہیں کہ صحابہ کرام کے مابین اختلاف ہوا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ہشام بن حکیم کا، جبکہ دونوں قریشی ہیں۔ ابی بن کعب اور عبداللہ بن مسعود اور زید بن ثابت، ان سب صحابہ کرام کی قرات میں فرق تھا، جبکہ ان سب کا قبیلہ ایک ہی تھا۔ تیسرا جواب، اگر ہم اس سے یہ مراد لے لیں کہ اس 7 احرف سے مراد عرب کی لغات اور لب و لہجات ہیں، اس سے قرات قرآنیہ کا احاطہ بھی نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں ایسی قرات موجود ہے جن کا تعلق لب و لہجات کے ساتھ ہے، لیکن صرف لب و لہجات کے ساتھ نہیں ہے۔ 7 احرف جو ہے
وہ مکمل قرات قرآنیہ کا احاطہ کرنے والی. وہ یہ نہیں ہے کچھ حصے کا نام سبع احرف رکھ دے تو باقی حصہ اگر سبع احرف سے باہر ہے تو اس کا مطلب وہ اللہ نے نازل نہیں کیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نہیں پڑھایا، پھر کس نے گڑھ کے ساتھ شامل کر دیا؟ تو سبع احرف کا ایسا معنی ہونا چاہیے جو تمام قرات قرآنیہ کا احاطہ کرنے والا. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، صاد کے ساتھ بھی قرات ہے، اہدنا الصراط المستقیم سین کے ساتھ بھی قرات ہے، اہدنا الصراط المستقیم اور اشمام بھی زائی کے ساتھ بھی قرات ہے. سب کا معنی ایک ہی ہے، لغات کا فرق ہے. کوئی کسی قبیلے کی لغت ہے، کوئی کس قبیلے کا انداز ہے. جبکہ ملک اور مالک کا تعلق لغت کے ساتھ تو ہے ہی نہیں ہے. ہم یوں کہیں گے کہ اچھا مالک فلاں قبیلے کی لغت ہے اور ملک فلاں قبیلے کی، نہیں، یہ تو صیغہ بس چینج ہو رہا ہے. تمام قبائل کے اندر ایک ہی انداز ہے اسم فاعل کا اور صفت مشبہ کا. مالک کا معنی ہے کہ اللہ قیامت کے دن کے مالک ہیں، اور ملک یوم الدین اللہ رب العزت کی ذات قیامت کے دن بادشاہ ہوگی. دنیا میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں مل جاتی ہیں، قیامت کے دن کوئی ریاست بھی باقی نہیں رہے گی. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. دوسرا قول کہ اس سے مراد لفظی اختلاف ہے، تو یہ لفظی اختلاف اس سے مراد 7 قراءات ہیں. یہ وہ قرات سبع ہیں جو امت میں زیادہ مشہور ہیں، یہ سبع احرف، یہ سبع قرات. اگر ہم حقائق کی طرف جائیں تو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ قرۂ اشرا کا زمانہ دور نبوی سے 50 سال بعد کا ہے. تو کیسے ممکن ہوا کہ ان کی پیدائش سے پہلے ہی ان کی قرات مشہور ہو گئی؟ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ فرما رہے تھے کہ میرے بعد وہ تابعی امام نافع رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوں گے اور ان کی ایک قرات ہوگی، اور امام ابن کثیر پیدا ہوں گے، ان کی ایک قرات ہوگی. حقیقت تو اس بات کی طرف جاتی نہیں ہے. قرۂ اشرا میں سب سے پہلے پیدا ہونے والے امام عاصم ہیں جن کی ولادت 33 ہجری ہے. قرۂ اشرا کا زمانہ تو دور نبوی کا ہے ہی نہیں. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہی وہ قرات ہے امام نافع کی جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حروف کا لفظ بولا تو یہ ایک حرف ہے؟ تو یہ بات بھی حقیقت کے قریب نہیں ہے. تیسری بات اور تیسرے قول کی طرف آتے ہیں جو بالکل احادیث مبارکہ کے مطابق ہے، اور یہی فہم صحابہ بھی ہے، اور اسی کے متعلق امت کے کبار علماء کی فکر اور رائے بھی ہے، اور دلائل بھی اسی کی طرف جاتے ہیں کہ اس سے مراد اختلاف قرات ہے. قرات کی اقسام، قرات کی نوعیتیں، اور قرات کی وجوہ ہیں. دلیل کیا ہے؟ صحیح البخاری کی یہی حدیث مبارکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہ فرماتے ہیں میں نے ہشام بن حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا یقرأ سورۃ الفرقان. اب حدیث کا اگر معنی کیا جائے تو میں بالکل معنی صحیح ہو جائے گا کہ میں نے سنا کہ وہ سورہ فرقان پڑھ رہے ہیں. پھر آگے الفاظ کیا ہیں؟ فاستمعت لقراءته، میں نے ان کی قرات کو سنا. فَإِذَا هُوَ يَقْرَأُ عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ، وہ بہت سے ایسے حروف پر پڑھ رہے تھے. کیا معنی؟ بہت سے ایسی قرات اور انداز سے پڑھ رہے تھے جو اللہ کے رسول نے مجھے نہیں پڑھائے.
اگر ہم سورہ فرقان کی قرات کو دیکھیں تو وہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ تعدد قرات کس کس کلمہ کے اندر ہیں. او یلقا الیہ کنز او تکون له جنۃ یأکل منها، تو دوسری قرات ہے نأکل منها. اسی طرح اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، دوسری قرات ہے وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ. اسی طرح اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، دوسری قرات ہے لِيَذْكُرُوا. اسی طرح اللہ رب العزت کا فرمان ہے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا، دوسری قرات ہے وجعل فیہا سروجا. یہی وہ الفاظ کا اختلاف ہے جس کے بارے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول نے مجھے یہ نہیں پڑھایا جیسے تم پڑھ رہے. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں اگر حروف کا لفظ بول رہے ہیں تو آگے وہ قرات کا بھی لفظ بولیں. کیسے؟ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں فَإِذَا هُوَ يَقْرَأُ عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ، یہاں انہوں نے حروف کا لفظ بولا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات پہنچی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے اس اختلاف کا ذکر کیا، تب بھی حروف کا لفظ بولا. کیا کہا؟ انی سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنیہا، میں نے سنا یہ سورہ فرقان ایسے حروف پر پڑھ رہے ہیں جو آپ نے مجھے نہیں پڑھائے. تو یہاں بھی انہوں نے حروف کا لفظ بولا. تو حدیث میں اگر دیکھا جائے تو 2 بار انہوں نے حروف کا لفظ بولا اور 2 بار پھر قرات کا بولا. کیسے قرات کا بولا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا عمر ہشام کو چھوڑ دو، اسے پڑھنے دو، پھر ہشام بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ پڑھ کے سنائیے آپ کیسے پڑھتے ہیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں فَقَرَأَ عَلَيْهِ الْقِرَاءَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ، انہوں نے وہ قرات کی جو میں نے پہلے سنی تھی، جس طرح آپ نے پہلے کی تھی اسی طرح پھر کر دی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی اختلاف کو پہلے حروف کہہ رہے تھے، اب وہ اسی اختلاف کو قرات کہہ رہے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم بھی پڑھ کے سناؤ، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں فَقَرَأْتُ الْقِرَاءَةَ الَّتِي أَقْرَأَنِي، میں نے پھر وہ قرات کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پڑھائی تھی. اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہشام بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اس بات کو بالکل واضح کر رہی ہے کہ 7 حروف پر نزول قرآن کا اصل مقصد امت کے لیے آسانی، وسعت پیدا کرنا تھا، احکام کی تبدیلی تو مقصد تھا ہی. تو اس سے مراد قرات کی اقسام ہیں، نوعیتیں ہیں، وجوہ ہیں. اور یہ موقف امام دار الہجرہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، علامہ ابن قتیبہ کا ہے، ابو الفضل رازی کا ہے، امام باقلانی کا ہے، اور سید القراء ابن الجزری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. اور اگر ہم علماء متاخرین میں جائیں تو یہی موقف امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور انہوں نے دلائل سے ثابت کیا کہ یہی قول 7 احرف کی احادیث سے پوری طرح مطابقت رکھتا ہے. اور امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وَهَذَا وَجْهٌ حَسَنٌ مِّن وُجُوهِ مَعْنَى الْحَدِيثِ، 7 احرف کی حدیث کے سلسلے میں جتنی بھی توجیحات بیان کی گئی ہیں یہ ان میں سب سے بہترین توجیح ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 7 احرف کی جب وضاحت کرتے ہیں تو یوں فرماتے ہیں أنه كان يذهب في معنى 7 الأحرف
إلى أنه كالجمع والتوحيد والتذكير والتانيث وجوه الإعراب. کہ سبع احرف سے مراد کیا ہے؟ کبھی جمع کا اختلاف ہوتا ہے، کبھی واحد کا ہوتا ہے۔ کیسے اختلاف؟ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، کفار جان لیں گے عنقریب کہ آخرت میں اچھا انجام کن کا ہوتا ہے۔ دوسری قرات کیا ہے؟ وَسَيَعْلَمُ الْكَافِرُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، کافر بھی جان لے گا کہ قیامت کے دن اچھا انجام کس کا ہونے والا ہے۔ تو واحد کا صیغہ تھا تو جمع کا ہے تو واحد آ گیا۔ اسی طرح ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں وَقَدْ تَدَبَّرْتُ وُجُوهَ الْخِلَافِ فِي الْقِرَاءَةِ فَوَجَدْتُهَا 7 أَوْجُهٍ، میں نے قرات میں اختلاف کی نوعیتوں پر غور کیا تو مجھے اس میں 7 طرح کے اختلافات ملے۔ کون سے 7 طرح کے اختلافات ہیں؟ اگر ہم تمام قرات قرآنیہ کا احاطہ کریں تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ قرات کا جو اختلاف ہے وہ 7 اقسام، نوعیتوں اور وجوہ سے باہر نہیں ہے۔ پہلا اختلاف کہ قرآن مجید میں کبھی اسماء کے اختلاف ہوتا ہے، اسم ہے تو اس کے اندر واحد اور جمع ہے، جیسے اللہ رب العزت کا فرمان ہے فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، یہاں جمع کے ساتھ ہے کہ جنت میں جو لوگ ہوں گے وہ اپنے بالا خانوں میں امن کے ساتھ رہیں۔ دوسری قرات واحد کے ساتھ بھی ہے وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، کہ وہ اپنے بالا خانے میں امن سے رہیں گے۔ صرف الفاظ کا رد و بدل ہے، یہاں قرات کا مابین کوئی اختلاف، کوئی تناقض نہیں ہے۔ دوسری قسم کبھی افعال میں اختلاف ہوتا ہے، ایک جگہ اگر غیب کے ساتھ ہے تو دوسری قرات کے اندر وہ خطاب کے ساتھ ہے، جیسے اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، دوسری قرات ہے وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اللہ رب العزت مسلمانوں کے اعمال کو بھی دیکھ رہے ہیں اور کفار کے اعمال کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو 2 قرات کے ذریعے اللہ رب العزت نے دونوں طرح کے لوگوں کو تنبیہ کر دی۔ اسی طرح اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، جس نے خوشی سے کوئی نیکی کی ہوگی اس کے لیے بہتری ہوگی قیامت کے دن۔ دوسری قرات کہتی ہے وَمَن يَطَّوَّعْ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، جو کوئی خوشی سے نیکی کرے گا، تو یہاں فعل مضارع آ گیا، جو کوئی خوشی سے نیکی کرے گا اس کے لیے بہتری ہوگی۔ اسی طرح تیسری قسم وجوہ اعراب کا اختلاف ہے، حرکات کی چینجنگ ہو رہی ہے، جیسے اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا جو لباس ہے یہ بہتر ہے۔ دوسری قرات ہے وَلِبَاسَ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور اس کا عطف ما قبل سے ہے کہ اللہ رب العزت نے تقوی کا بھی لباس نازل کیا اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیسی شریعت مطہرہ دی ہے جو تمہیں تقوی کا درس دیتی ہے۔ چوتھی قسم کمی اور زیادتی کا اختلاف ہے، ایک قرات میں ایک حرف زیادہ ہے تو دوسری قرات میں وہ کم ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ دوسری قرات ہے سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑو اپنے رب کی طرف سے ملنے والی مغفرت کی طرف۔ دوسری قرات کے اندر واو نہیں ہے۔ اب واو موجود ہو یا نہ ہو اسے معنی میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کوئی اختلاف تو نمودار ہوتا ہی نہیں، نہ کوئی تناقض سامنے آتا ہے۔ پانچویں قسم اور پانچویں نوعیت
تقدیم و تاخیر کا اختلاف ہے، ایک قرات میں ایک کلمہ پہلے ہے تو دوسری قرات میں وہ کلمہ بعد میں ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے اور شہید ہونے والے۔ دوسری قرات میں ہے وَقُتِلُوا وَقَاتَلُوا، یہاں شہید ہونے والوں کو اللہ نے پہلے ذکر کر دیا، شہید ہونے والے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے۔ اگر اس کی بات ہم بعد میں کریں شہیدوں کی یا پہلے کر دیں، معنی میں تو کوئی فرق نہیں ہے، بات ایک ہی رہے گی۔ چھٹی قسم، ایک کلمہ کی جگہ دوسرے کلمہ کے بدلنے کا اختلاف ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اللہ اپنے انجام سے نہیں ڈرتے، انجام تو اللہ کی ذات خود بناتی ہے۔ اور دوسری قرات کیا ہے فَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، فا کے ساتھ ہے، بس اللہ رب العزت اپنے انجام سے نہیں خوف زدہ ہوتے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، دوسری قرات ہے فَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، یہاں اور معنی کریں یا پس معنی کریں بات تو ایک ہی رہتی ہے۔ ساتویں قسم کے پھر لہجات کا بھی اختلاف موجود ہے قرات کے اندر، لیکن صرف لہجات کا نہیں ہے اور بھی ہیں۔ تو ساتویں ایک قسم ہے کہ جس کے اندر لہجات کے اختلاف آتا ہے، کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى، دوسری قرات ہے وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى، اور تیسری بھی قرات ہے وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى۔ یہی وہ ساتوں حروف ہیں جن کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے من کفر بحرف منہ فقد کفر به کلہ، جو ان ساتوں حروف میں سے کسی ایک حرف کا انکار کر دیتا ہے دلائل اور براہین ملنے کے بعد، پھر بھی وہ ڈٹائی کے ساتھ اپنی بات پر ہی رہتا ہے، سمجھ لو اس نے پورے قرآن کا اور ساتوں حروف کا انکار کر دیا۔ انہی ساتوں سے ہی تو قرآن نے بننا ہے، یہی وہ ساتوں حروف ہے جن پہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام کو نازل کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب مبین کو 7 احرف میں نازل کیا ہے تو اس کی کوئی حکمتیں بھی ہوں گی، کیونکہ شریعت مطہرہ کی کوئی ایسی بات اور عبادت نہیں ہے جو حکمت سے خالی ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ حکمت کا ہمیں پتہ چلے نہ چلے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ جو دین حنیف ہمیں دیا ہے یہ فطرت انسانی کے عین مطابق ہے، یہ حکمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ معجزہ قرآنی حکمت سے خالی ہو جائے؟ تو قرآن مجید کے 7 احرف میں نزول کی کون سی حکمتیں ہیں؟ سب سے پہلی حکمت، قرآن مجید کے مخاطب اول چونکہ عرب کے صحرا نشین تھے، جن کو تہذیب و تمدن اور کتابت و قرات کا کم ہی علم تھا۔ ہر قبیلہ کے لب و لہجہ میں باقی قبائل کی نسبت کچھ نہ کچھ فرق تھا، اور یہ ہر زبان کے اندر ہے۔ اردو زبان ایک ہے، یہی اگر پنجابی بولتا ہے تو اس کا لہجہ اور ہوگا، یہی چکوال والا بولے گا تو اور ہوگا، یہی سندھ کے اندر چلے جائیں اور کراچی میں چلے جائیں تو الفاظ وہی رہیں گے، انداز بدل جاتا ہے۔ تو عرب قبائل کا بھی اسی طرح اختلاف تھا، کوئی قبیلہ والضحیٰ پڑھتا ہے تو کوئی والضحی اور کوئی والضحی پڑھتا ہے، کوئی میم جمع پہ صلہ کرتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اور کوئی صلہ نہیں کرتا علیہم پڑھ لیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی آسانی کے لیے قرآن مجید کو تعدد قرات میں نازل کر دیا۔ دوسری حکمت، قرآن مجید کی تعدد قرات جہاں امت کے لیے پڑھنے میں آسانی فراہم کرتی ہیں،
وہاں تعدد قرات قرآن مجید کے اعجاز کو مزید نکھارتی بھی ہے۔ ایک ہی کلمہ ہوتا ہے، وہاں مختلف قراتیں مختلف معانی واضح کرتی ہیں، اور دونوں معنی قریب قریب ہوتے ہیں، ان کے درمیان کوئی تعارض بھی نہیں ہوتا۔ یہی وہ قرات قرآنیہ قرآن کا حسن ہے کہ اگر کوئی باطل فکر والا اٹھ کے کوئی بات کرے اور قرآن مجید کی آیت کو دلیل بنا کے پیش کرے تو قرآن مجید کی ہی دوسری قرات اس کی فکر کا رد کر رہی ہوتی، جس طرح کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، جبریل علیہ الصلاۃ والسلام مریم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں تمہارے رب کی طرف سے تاکہ میں تمہیں ایک پاکیزہ بچہ عطا کروں۔ کوئی کہہ سکتا ہے باطل فکر رکھنے والا کہ جب فرشتہ اولاد دے سکتا ہے تو انسان تو پھر اشرف المخلوقات ہوا، انبیاء کی جو ہستیاں ہیں وہ فرشتوں سے تو پھر بالا تاری ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیوں نہیں اولاد دے سکتے؟ پھر انبیاء اور انبیاء کے وارثین یہ جو ہمارے پیر ہیں یہ بھی تو پھر اولاد دے سکتے ہیں۔ اس باطل فکر کا رد قرآن مجید کی دوسری قرات ہی کر رہی، اور اس بات کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، قرآن کی تفسیر میں سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ تفسیر القرآن بالقرآن ہے۔ قرآن کا بعض حصہ دوسرے حصے کی تفسیر اور وضاحت کر رہا ہوتا ہے، اور اسی کے اندر شامل ہے قرات قرآنیہ۔ قرآن مجید کی وضاحت جو اللہ رب العزت کی ذات کر سکتی ہے وہ مخلوق میں سے کوئی نہیں کر سکتا۔ تو تفسیر میں سب سے پہلا جو باب ہے وہ قرات قرآنیہ کا ہے کہ اللہ رب العزت نے اگر دوسرے انداز سے بھی نازل کیا ہوا ہے تو اس انداز کو سمجھا جائے، اور وہیں سے یہ باطل فکر کا رد ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قال انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا، دوسری قرات واحد مذکر غائب کے صیغہ کے ساتھ ہے کہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تاکہ وہ اللہ رب العزت تمہیں پاکیزہ بچہ عطا کرے۔ تیسری حکمت، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 4 بار اس چیلنج کو دہرایا، کوئی ہے جو قرآن کی مثل ایک قرآن یا ایک سورت یا ایک آیت ہی لے آئے؟ پھر یہ قرآن کا اعجاز مزید نکھر آتا ہے جب یہ سبع احرف میں ہوتا ہے کہ چلو کسی ایک قرات کے موافق ہی کوئی ایک آیت لے آؤ، اللہ رب العزت نے تو ایک ہی آیت میں 7 قراتیں رکھ دی ہیں۔ چوتھی حکمت، قرآن مجید یہ کوئی خاص علاقے یا محدود لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تو قیامت تک دستور حیات ہے۔ اور قرآن مجید اللہ رب العزت نے صرف اسی کتاب کو بقا دینی تھی تو وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کے ساتھ حفاظت کا ذمہ اٹھا لیے۔ تورات، زبور، انجیل کا اللہ نے ذمہ نہیں اٹھایا کیونکہ ان کتابوں کو اللہ نے باقی نہیں رکھنا تھا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام ہیں سب کی شریعت وہاں منسوخ ہو جاتی ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات باقی رہتی ہے۔ تو چوتھی حکمت کیا ہے؟ قرآن مجید کا سبع احرف میں نزول ایک ایسا معجزہ ہے جس سے پہلے سابقہ کسی آسمانی کتاب اور صحیفے کو حاصل ہی نہیں ہوا۔ پانچویں حکمت، دین اسلام فطرت انسانی کے عین مطابق ہے، اور قرآن مجید کا سبع احرف میں نزول فطرت انسانی کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ آئے دن اسے نئی چیز ملے، جتنا بھی اچھا برانڈڈ کپڑا انسان پہن لے وہ ایک ہی کلر کا روزانہ نہیں پہن سکتا، انسانی فطرت اور طبیعت اس کے موافق نہیں ہوتی۔
کتنا ہی اچھا کھانا ہو، کتنے ہی اچھے ہوٹل کے اندر ہو، انسان روزانہ ایک ہی کھانا نہیں کھا سکتا، وہ چینجنگ کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کتاب مبین کے اندر یہی چیز فطرت انسانی کے تقاضوں کو پورا کیا ہے۔ آج اگر قرات نافع پڑھ رہے ہو، کل قرات مکی پڑھ لو، پھر قرات بصری اور شامی پڑھ لو۔ جب نیا نیا انداز ملتا ہے، انسان کے اندر شوق بھی آتا ہے، تڑپ بھی پیدا ہوتی ہے، تلاوت کے اندر سرور بھی آتا ہے، خشوع خضوع بھی مل جاتا ہے، اور کلام الہی کے ساتھ تعلق بھی مربوط ہو جاتا ہے۔ چھٹی حکمت، دین اسلام جو کہ دین یسر سے عبارت ہے، دین تو نام ہی آسانی کا ہے۔ نماز اللہ رب العزت نے قیام میں بھی چوائس رکھی ہے، بیمار ہو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، وَإِلَّا فَأَوْمَا اشارے سے بھی پڑھ سکتے ہو۔ طہارت کی بات کریں تو اعضائے وضو کو ایک بار دھو لو، 2 بار دھو لو، 3 بار بھی دھو سکتے ہو۔ کچھ اعضاء کو 1 بار، کچھ کو 3 بار، کچھ کو 2 بار دھو لو، جس طرح آسانی لگے تم کر سکتے ہو۔ اسی طرح دین حنیف کے ہر معاملے میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت نے وہاں اختیار دیا ہے، یوں بھی کر سکتے ہو، یوں بھی کر سکتے ہو۔ تو قرآن جو دین اسلام کا منبع و مصدر ہے، اس میں اختیار کا ہونا تو بہت ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے اس میں بھی اختیار رکھا ہو، چاہے مالکیوں میں دین پڑھ لو، چاہے ملکیوں میں دین پڑھ لو، دونوں انداز ہی اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے امت کی آسانی کے لیے اور قرآن مجید کے اس اعجاز کو مزید نکھارنے کے لیے امت کو یہ کلام الہی کا جو تحفہ، جو دستور حیات دیا ہے، اس کے اندر بھی اختیار اسی لیے رکھا، فطرت انسانی کا تقاضا بھی پورا ہو، انسان کی تلاوت کے اندر سرور بھی آئے، اور آپ اپنی زندگی میں مشاہدہ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ تھوڑا سا چیک کیجئے، اگر کوئی روایت حفظ سے ہٹ کر پڑھ رہا ہوتا ہے تو ہم اس کی تلاوت کو کتنے سکون کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ یہی وہ بات ہے جس کے لیے قرآن مجید تعدد قراءت سے نازل ہوا ہے۔ نماز میں اگر کوئی اور قراءت کی جا رہی ہے تو خشوع خضوع بڑھتا ہے کہ کم ہوتا ہے؟ مزید بڑھتا ہے، مزید توجہ پیدا ہوتی ہے۔ انسان غور سے سنتا ہے کہ اچھا یہ قراءت ہے، پھر اس کی یہ ترتیب ہے، پھر یہ انداز ہے۔ اور اگر روایت حفظ کے ساتھ ہی نماز پڑھائی جاتی رہے تو آج سچی بات ہے وہ دن بھی ہیں کہ نماز پڑھ کے بندہ گھر آ جائے، نماز ختم ہو جائے، کسی سے پوچھا جائے کہ نماز میں کون سی صورتیں پڑھی گئیں، یہ بھی پتہ نہیں ہوتا۔ اور اگر یہی کسی اور قرات کے اندر نماز ہو تو جتنے بھی مقتدی لوگ ہوتے ہیں سب کی یکسوئی بھی رہتی ہے، خشوع و خضوع بھی رہتا ہے، اور کلام الہی کو غور سے سنا بھی جا رہا ہوتا ہے۔ یہی تو قرآن مجید کا وہ حسن ہے، اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس امت کو یہ کلام الہی عطا کیا ہے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں اس کلام الہی کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرات قرآنیہ کے بارے میں اپنی غلط افکار کو درست راہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی جب تک ہمیں رکھنا، دین اور ایمان کے ساتھ رکھنا، ہمارے دلوں کو ایمان سے منور کر دینا، سنت نبوی کو اپنانے کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا کر دے، اور قرآن مجید کی وہ محبت ہمیں عطا کر دے جو قرآن مجید کے مخاطب اول صحابہ کرام کے دلوں کے اندر موجود تھی، اور ہمیں اس حالت میں بلانا کہ ہماری زبان پہ کلمہ توحید ہو اور جنت ہماری منتظر ہو۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔